بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں مختلف طریقوں سے حاصل ہوتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم اس کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو مفتی صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں اور ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ سوالات آپ کے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بھی جوابات مفتی صاحب سے لیں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں، ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ 31 اگست سے ہماری ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں قرآن فہمی کے اصول استدلال سکھائے جائیں گے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اس میں اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ انگلینڈ سے ہمارے فروخ بھائی کا سوال ہے اور سوال بڑا جامع ہے ان کا۔ آج کل بہت ساری تبلیغی جماعتیں ہیں اور ہر ایک اپنے طور طریقے سے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے کام کرتا ہے، وہی واقعات بیان کرنا، وہی طور طریقہ کار جو ان کو فہم لگتا ہے کہ ہاں جناب یہ دین درست ہے، اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہتی ہوں گی یقیناً، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اسلام کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ درست ہے یا اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی اس سے فائدہ؟ تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے مختلف ایک نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے مثبت پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں وہ ایک الگ راہ ہے۔ اگر آپ بولیں کہ بھئی وہ کون سے ایسے منفی پہلو ہیں جن سے ہمیں کچھ نقصانات ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ پہلو الگ ہے۔ مثبت پہلو کے حوالے سے اگر میں بولوں تو بالکل یہ ایک رحمت بنتی ہے اللہ رب العزت کی جتنی بھی تبلیغی جماعتیں، کہ اگر یہ تبلیغی جماعتیں نہ ہوں تو جتنا بھی ابھی ہم نوجوانوں کے اندر دین سے محبت دیکھ رہے ہیں، یا مساجد میں ہمیں جو نوجوان نظر آتے ہیں دین سے ان کا محبت ہے، اپنے گھر کے ماحول کو وہ دینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نظر نہ آئے، تو یہ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ایک رحمت ہے۔ اس سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ پاکستان جیسے ماحول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تبلیغی کوئی بھی جماعت نہ ہو جو گلیوں میں دوستوں کو، آفسز کے اندر یا کہیں پر بھی بیٹھ کر کے ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ یار آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین سے محبت رکھیں، تو آپ دیکھیں کہ بالکل ہمارا ماحول تو الگ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا سب سے ایک مثبت پہلو ہے جس سے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، ضمن میں بتاؤں، بہت سے ہمارے دوست بھی ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں کہ جن کا تعلق بالکل ایسی ہی تبلیغی جماعتوں سے رہا ہے، اور آج وہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، علمی حوالے سے بھی، عملی حوالے سے بھی، اس لیے کہ ایک بنیاد بن گئی نا ایک دین سے محبت کی، پھر اسی سے وہ آگے چلتے چلے گئے، پھر انہوں نے عالم کورس کیا، پھر دیگر حوالے سے اور انہوں نے محنت کی، تو آج ماشاءاللہ وہ قرآن فہمی کے اندر بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ایسے کئی افراد کو میں جانتا ہوں، تو یہ تو ایک مثبت پہلو ہے جس سے کوئی انکار کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن سر کچھ باتیں ایسی بھی تو سامنے آتی ہیں نا کہ جو جتنی بھی تبلیغی جماعتیں ہیں تقریباً جن کے بھی درس متعین ہوتے ہیں، کتاب متعین ہوتی ہے، جناب اسی کتاب سے آپ نے درس دینا ہے، اور وہ کتابوں میں جو واقعات آئے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً ان کتابوں کے واقعات جو ہے نا قرآن سے ٹکراتے ہیں۔ بزرگوں کے واقعات پتہ نہیں وہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہے، بزرگ سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، فلاں بزرگ کا واقعہ، فلاں بزرگ کا واقعہ، پھر نوجوان وہ تصور لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے صوفیزم کا ہم دیکھتے ہیں جناب، کھانا پینا چھوڑ دینا، بہت زیادہ چھوڑ دینا اور بہت ہی زیادہ کثرت سے روزے رکھ لینا، یہ چیزیں ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بات درست لگتی ہے؟ دیکھیں، یہ منفی پہلو ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے کہا نا پہلو الگ ہیں، کہ اگر آپ بولیں وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن میں اصلاح کی جائے گی، یہ ان میں آ جاتا ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، ہم کہاں سے درس دے رہے ہیں اور کیا چیز لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں، اس کا ثبوت چاہیے، وہ قرآن پاک سے کلیش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ کار سے ہم کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کی بھی مکمل تحقیق ہونی چاہیے کہ کہیں اس کے متن پر یا اس کی سند پر کوئی آبجیکشن رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ اسی طرح ہم بزرگان دین کے حوالے سے کوئی قصہ بیان کر رہے ہیں یا تصوف کی کوئی ایک بات کر رہے ہیں، وہ بھی چیک ہونی چاہیے کہ بھئی وہ قرآن پاک سے متعارض تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک منفی پہلو کے حوالے سے ہم ضرور اس کو ذکر کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً جو تبلیغی ماحول ہے اس کے اندر بالکل ایسا ہوتا ہے کہ احادیث بہت کثرت سے ایسی بیان کی جائیں گی جو ثابت روایات نہیں ہوتی، واقعات کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں جو بالکل شریعت سے متعارض ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اب مسئلہ اس کے اندر یہ آ جاتا ہے جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں نا، تقریباً لوگ الا ماشاء اللہ، تقریباً لوگ چاہے وہ کسی بھی تبلیغی جماعت سے، ہم ابھی کسی کو انڈیکیٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس میں کچھ سختی سی آ جاتی ہے۔ سختی اس طریقے سے کہ جو اس کے علاوہ ہوگا وہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہ وہ بولتا ہے نہیں جناب میں تبلیغ سے متعلق ہوں، لہٰذا تم بھی تبلیغ سے متعلق ہو، یعنی میں اچھا ورنہ تم برے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے اندر اصلاح کا مادہ بھی ایسا نظر آتا ہے کئی دفعہ کہ جناب اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، نہیں جناب بس میری جماعت نے جو کہہ دیا، میری تنظیم نے، میری تبلیغ والوں نے جو کہہ دیا، بس وہی تصور ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ سر، اس میں تبلیغ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک
عمومی مزاج ہے. اچھا. مطلب آپ تبلیغ سے وابستہ ہو یا کسی بھی ایسی جماعت سے جو تبلیغی جماعت نہ ہو، تحقیقی جماعت ہو، یا آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں، کسی فکر سے یہی مزاج آپ کا بن جائے گا. کون اصلاح کرتا ہے؟ کون ہے کہ جس کی آپ غلطی بتا دیں اور وہ غلطی ایسی ہو جو آپ کی بنیاد ہلا دے، توبہ طائب ہو جائیں؟ سر ان چھوٹی چیزوں کے اوپر رجوع کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں میں الٹا ہماری اور واہ واہ ہو جائے، ماشاءاللہ یار کتنا بڑا دل ہے اس کا، اور یہ دیکھو یہ رجوع کر لیتا ہے اپنی غلطی پہ. لیکن اس غلطی پہ کبھی بھی کوئی رجوع نہیں کرتا جو اس کی بنیادیں ہلا دے. بھائی اصلاح ہونی چاہیے نا. اصلاح تو پھر یہی ہے کہ چاہے بنیاد گرے چاہے کچھ گرے، اللہ کا خوف آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمارے یہاں عمومی فضا ہے. اس میں تبلیغی جماعتوں کا یا جو تبلیغ کر رہی ہیں جماعتیں، ہم ان کو ٹارگٹ کریں میرا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. جو سب سے بنیادی چیز ہے جس میں اصلاح ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں. اس کے اندر مسلسل اور مستقل بنیادوں کے اوپر نظر ثانی ہوتی چلی جائے، کیا ٹھیک بات ہو رہی ہے، کیا ٹھیک نہیں ہو رہی، کیا نصاب بنایا گیا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہوتی ہے کہ ایک نصاب بن گیا تو وہ مدتوں تک 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے یا 20 سال گزر گئے، وہی چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. پھر وہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں نا ہم کہ یار 20 سالوں سے چل رہا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے، پھر اصلاح ہوتی نہیں ہے. تو ہمیں ہر لمحہ ایسے معاملات کے اندر اصلاح کرنی ہے. کون سی چیزیں ٹھیک بیان ہو رہی ہیں، کون سی نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کرنے والوں کی اکثریت بھی علماء تو نہیں ہوتی نا، لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں. تب ایک بندہ جو عالم نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا، بالکل واضح سی بات ہے، ٹھوکرے کھائے گا. حدیث بیان کرے گا، ٹھوکرے کھائے گا. تو یہ ان سب چیزوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے منفی پہلو ہیں اس میں بھی ایک وہ بھی مثبت میں تبدیل ہو جائیں. اچھا سر، اب اس سے ریلیٹڈ بھی سوالات ہیں. وہ یہ کہ کیا وجہ بنی کہ تبلیغی جماعت کو ضرورت پڑی باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جماعت بنانے کی، ہم تبلیغ کریں گے؟ اس سے پہلے کیا تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، یا اب علماء تبلیغ نہیں کر رہے، یا ان کا زور ٹوٹ گیا؟ کیا وجہ بنی کہ ان کو آنے کی ضرورت پڑی؟ نہیں دیکھیں، حالات الگ الگ ہوتے ہیں بہت. اب جیسے جیسے ایک دنیا ہے ماضی کی، صدیوں پہلے کی، ایک دنیا ہے اب کی، دونوں دنیاوں میں بہت فرق ہے. صحیح. پہلے چلیں گے آپ صدیوں پہلے، اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ اس دنیا اس زندگی کے اندر اتنی زیادہ رونقیں نہیں تھیں جو اب ہیں. صحیح. پہلے آپ نے صرف کراچی سے حیدرآباد کا سفر کرنا ہو تو آپ اندازہ کر لیں، پیدل آپ نے جانا تھا یا کسی جانور پہ جانا تھا تو حیدرآباد تک جاتے آپ کے لیے ہفتہ 10 دن چاہیے تھا. اور آپ کی کیا حالت ہوتی وہاں جا کر کے. تو اتنی رونق رنگینیاں نہیں تھی. پھر یہاں پر بیٹھ کر کے دوسری دنیاوں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کون سا فیشن چل رہا ہے، وہاں کے کچھ بھی آپ کو پتا نہیں. لیکن اب ہم ایسے دور کے اندر آ چکے ہیں، اب دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے اور بہت رنگین ہو چکی. اب آپ کے لیے ہر چیز آپ کے ہاتھوں کے اندر آ جاتی ہے. آپ اچھی راہ دیکھیں وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں، بری راہ دیکھیں وہ بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر. دنیا بہت بدل گئی. تو جیسے دنیا بدلتی ہے، تقاضے بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، اس حساب سے پھر جو ہے علماء بھی سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو جب سے دنیا نے ایک رنگ بدلا ہے، کچھ نشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی فحش کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، یا اس کو ایسے ذرائع ملیں تو وہ بالکل جا سکتا ہے. تو ان کے کیسے ان کو دین کی طرف رکھا جائے، ان کے اندر کیسا شوق پیدا کیا جائے، اس ضرورت کو ہر ایک نے محسوس کیا. لہٰذا باقاعدہ طریقے سے اس کو اس انداز کے اندر کیا گیا کہ ہم سڑکوں میں، پڑوس کے اندر، دوستوں کے اندر، کہیں پر بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ دین سے جڑیں. تو یہ بالکل ایک اچھی نیت ہے اور اچھا کام ہے، اس سے تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. اچھا، بنیادی طور پر تقریباً 2-3 ہی تبلیغی جماعتیں میں فی الحال نظر آتی ہیں، اور ان کی جو کتاب دیکھتے ہیں، جو نصاب دیکھتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ غیر عالم نے مرتب کیا ہے. اب کیا وجہ بنتی ہے کہ جناب انہی کتابوں کو لازم قرار دیا جائے کہ جناب انہی سے آپ نے درس دینا ہے؟ اچھا، ان کتابوں کی غلطیاں اگر بیان بھی کی جائیں تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اب تو سب تک پہنچ گئی، بھائی یہ واقعہ تم لوگوں نے غلط ڈالا ہوا اس کے اندر. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق واقعات ہیں، جنید بغدادی سے متعلق واقعات ہیں، بڑے غلط واقعات ڈالے ہوئے. مطلب ان کتابوں میں غلط واقعات آنے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں کی جاتی. لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی کتاب کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ یہاں کا جو مزاج ہے نا بر صغیر کا، آپ دیکھیں ہم لوگ دین سے زیادہ شخصیت جو ہوتا ہے، ہم اس کو ایک ایسا تصور میں بٹھا لیں گے کسی بھی شخصیت کو علمی حوالے سے کہ ہمارے لیے دین کی ترجمانی اس شخصیت میں نظر آ رہی ہوتی ہے. آسان الفاظ میں جسے شخصیت پرستی کہا جاتا ہے، یہ عنصر بر صغیر کے اندر بڑا زور سے پایا جاتا ہے اور نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ نفسیات ہے ہماری، ہم اسے کیسے نکلیں گے؟ آپ غور کریں اس چیز سے کہ آپ کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی فرقے سے متعلق ہے، یا جیسے ہی آپ کہیں گے کہ یار یہاں پر یہ تو بات مجھے قرآن سنت کے خلاف لگ رہا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ خود دوسروں کی اصلاح تو کر رہا ہے لیکن اپنی اصلاح پر آمادہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیچھے ایک شخص آ گیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا بڑا شخص، اس کو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اسی کی ترجمانی تو میرے لیے دین تھی، تو میں اپنے دین کو کیسے غلط کہہ دوں. اس لیے یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے کسی کو دینی حوالے سے کچھ بھی سمجھانا ہے
تو اس کے اندر آپ کا بنیاد بہت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ بنیاد یہی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں اتھارٹی کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک عالم ہے وہ غیر نبی ہے, وہ ٹھیک بات بھی کرے گا, اس سے غلطی بھی ہوگی. چاہے مجتہد درجے کا کوئی انسان ہو, وہ ٹھیک بھی ہوگا, وہ غلط بھی ہوگا. دنیا میں تمام کے تمام محققین میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم کلی طور پر بولے بالکل ٹھیک ہے. صحیح غلط اسی کے اندر ہی چلتا ہے. اسی بنیاد کے ساتھ انسان جس وقت آگے جاتا ہے تو پھر وہ اس کو جب کل کو بتایا جائے کہ یار یہ غلطی ہے تو کھلے دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے. اور اس کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ عرب کے علماء کرام کو مطالعہ کریں. آپ پڑھیں محمد بن صالح عثیمین صاحب کو, وہ بہت زیادہ مداح ہیں شیخ ابن تیمیہ صاحب, لیکن ان کے اختیارات آپ دیکھیں 50 اور سینکڑوں مسائل ملیں گے جہاں خود ان سے اختلاف کر گئے. پھر انہی کے جو شاگرد تھے آپ دیکھیں وہ ان کے بہت بڑے مداح تھے, لیکن خود ان سے بہت سے مسائل میں انہوں نے کہا کہ اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, تفسیری کچھ معاملات میں غلطیاں ہو گئی ہیں یا دیگر معاملات میں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا سینہ وسیع کر کے آگے چلتا ہے. جہاں پر آپ جامد ہو گئے, تقلیدی ذہن ہو گیا یا شخصیت پرستی آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی, پھر اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اچھا, مسئلہ یہ آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک تبلیغی جماعت بنائی ہے, اس کے افراد ہیں, اس کا مرکز بنے گا, اس کے لیے مساجد چاہیے. ہر بندہ تو اس کو نہیں دے گا, ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہم ذہن ہوگا وہی دے گا. تو ہر تقریباً تبلیغی جماعت نے ایک نظام ایسا بنا دیا کہ جناب زکوٰۃ ہمیں دو, صدقات دو, صدقہ فطر بھی دے دو, قسم کا کفارہ بھی, یہ سب چیزیں صدقات انہوں نے لے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہم اس پیسے سے بنائیں گے مسجد. اب سوالات پیدا ہوئے کہ جناب زکوٰۃ کا تو فقیر کا حق ہوتا ہے, آپ مسجد بنا رہے ہیں, اس سے مدرسہ بنا رہے ہیں. تو کہا نہیں جناب آپ بس ہمیں دے دیں, ہم ہیلا کروا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مسجد پہ لگا دیں گے. ہیلا کروا کے مسجد پہ لگانا درست ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو اب ان لوگوں کے یہ اقدامات کہ جناب زکوٰۃ کو فقیر سے روک کر مساجد میں, مدارس میں, دیگر کاموں میں لگانا, یہ بات درست لگتی ہے؟ نہیں, ہماری تحقیق میں بالکل ایسے ہیلوں کی اجازت نہیں. ہر وہ ہیلا, ایک لفظ یاد رکھے, ہر وہ ہیلا, اول تو ہیلا مطلق ہی نہیں اچھا نہیں ہے. اور بہت سی ہمارے یہاں تو نہیں, کئی ہمارے یہاں کئی لوگ استدلال بھی کرتے ہیں نا قرآن پاک سے. حضرت ایوب علیہ السلام والے واقعے سے بالکل غلط ہے. وہ واقعہ کچھ اور ہے, اللہ نے وہاں بالکل کچھ اور بات کی ہے, ہم نے اس کو ہیلوں کے اوپر لے کر کے چلے گئے. ہیلا بازی جب مقصد شریعت کو فوت کرے, ذہن میں رکھیے گا, تو وہ بدعت ہو جاتا ہے. وہ ہیلا نہیں ہوتا, وہ بدعت ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ثواب نہیں, نرا گناہ. جو صدقات ہیں قرآن پاک نص کرتا ہے, وہ للفقراء والمساکین والعاملین, ان کے مصارف بیان کر کے قرآن کہتا ہے یہ ہیں جن کے لیے صدقات ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص یہاں پر محتاج ہے, جس کی محتاجی دور کرنے کے لیے صدقات تھے, وہ ابھی بھی محتاج میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ مر رہا ہے, وہ بھوک سے مر رہا ہے, یا اس کے گھر میں کوئی ایسی ٹینشن ہے کہ مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کروں. اب میں نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے, پیسے لے کر کے, کچھ ہیلا کر کے اللہ کا گھر بنا دیا. ایسے اللہ کا گھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے کہ جس نے ہم پر فرض رکھا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آنا ہے, جو اپنی عبادت کے لیے لازم رکھتا ہے. تمام فقہا کو پڑھ لے, ایک بندہ نماز پڑھا اور سامنے اس کی نظر پڑ جائے کہ ایک اندھا چل رہا ہے اور کنویں میں گر رہا ہے, اس پر کیا فرض ہوگا؟ نماز مکمل کریں یا توڑ کر کے بھاگ کے جا کر اس کو گرنے سے بچائے. یعنی جو ہمیں دین تربیت یہ دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی اگر کسی کی جان کا مسئلہ بن جائے تو آپ نے یہ توڑ کر کے وہاں جانا ہے اور آپ نے جان بچانی ہے. اور یہاں میں مقصد کس طرح توڑوں گا کہ میں لوگوں کی, کوئی بیمار ہے, آج کل تو علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, ایسی ایسی بیماریاں ہیں, محتاجیاں ہیں, میں ان سب کی جو ہے نا جو استحقاق اس کو ماروں اور ہیلا کر کے اللہ کا گھر بنا دوں یا ہیلا کر کے میں کو مدرسہ بنا دوں, سر اس میں کوئی برکت نہیں رہے گی. ہمارا موقف اس کے اندر بالکل واضح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ ان سے تو ایسا بھی منقول ہے کہ ایسے مفتیان کرام جو ہیلے بازیاں بیان کرتے ہیں لوگوں میں, ان کو قید کروا دے حاکم کہ وہ شریعت کے مقاصد کو بالکل فوت کر بیٹھا ہے. ہیلے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ جیسے یہ ایک گھر ہے, ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں. جیسے ایک گھر ہے, اس کے اندر 10 افراد رہتے ہیں, 6 اس کے اندر محتاج ہیں. بھائی میرے پاس اگر کچھ ایسا ذرائع ہیں کہ میں نے ان کی محتاجی دور کر دی لیکن پھر بھی بچ گیا, ابھی فی الحال میرے پاس کوئی محتاجی کا معاملہ نظر نہیں آ رہا لیکن بچا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جب مقاصد شریعت آپ حاصل کر چکے ہو, اب یہ ہے کہ آپ نے کچھ اس کا ہیلا کیا یا آپ نے کچھ, تاکہ ضائع نہ ہو, خیانت اس کے اندر نہ ہو جائے, اور آپ نے کوئی اس کا استعمال کر لیا. یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں لگے کہ یار مقصد شریعت بھی فوت نہیں ہو رہا اور چلو ایک اچھی جگہ پہ اچھے کام کے لیے آپ نے استعمال کر لیا. لیکن جہاں مصرف موجود ہے, مصارف موجود ہے, محتاجیاں موجود ہیں, ان کو پھر چھوڑ کر کے میں ہیلا کر کے کسی بھی مسجد کے نام پر یا مدرسے کے نام پر,
بالکل ایبسولوٹلی یہ بدعت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اچھا سر، اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے ضمناً، ویسے آپ سے سوال کروں پھر ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہ آج ہمارے دور میں مطلب ان لوگوں نے تو زکاتیں لے لی، مساجد والوں مسجد کے نام پر لے لی ہیں، مدرسے کے نام پہ لے لی ہیں، جب تک فقیر تک حق پہنچ نہیں رہے ہمارے ملک پاکستان میں یا ہندوستان میں. اس طریقے سے نظر آتا ہے اب ویلفیئر والے بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں. اچھا ان کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں تو جناب ان کے اکاؤنٹس میں اربوں خربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ جائے گا تو ڈپازٹ ہو جائے گا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکل کے جائے گا. جیسے ہم لوگ مسئلہ پڑھتے تھے کہ جناب اگر آپ کا سال پورا ہو گیا ہے، اب اس زکوٰۃ کو اپنے پاس ایک دن بھی رکھنا حرام ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اب ہماری زکوٰۃ کا پیسہ تو ویلفیئر والوں نے فریز کر دیا، وہ دوسرا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ کیا اس میں ہم گناہ گار ہوں گے، ہمیں کوئی احتیاط کرنی چاہیے، کیا معاملہ اس کو ایسا؟ اللہ بہتر جانے. میں جواز کا قائل ہی نہیں ہوں. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے ہیلے بازیاں کی جاتی ہیں بالکل جواز کا قائل ہی نہیں ہوں. اور بلکہ میں آپ کو ضمناً بیان کر دوں کہ یہ 2014 یا 15 کی شاید بات ہے کہ جب سے ہمارا یہ موقف ہوا زکوٰۃ کی ہیلے بازیوں کا، سخت اسٹینڈ لیا ہم نے. اور آپ تو جانتے ہیں آپ کے ساتھ ہی معاملات ہیں، کو لوگوں کے لیے بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. اس سے پہلے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف نہیں تھا. ہم بھی سمجھتے تھے کہ جو ہماری ذہن سازی تھی کہ نہیں یار یہ بھی دین کا کام ہے، تو وہ کچھ فتاویٰ بھی ایسے اویلیبل تھے. تو کچھ عرصے کے لیے جس طریقے سے جو ہیلا وغیرہ ہوتا ہے زکوٰۃوں کا، وہ اداروں کے لیے ہم نے بھی دیے، خود بھی ہیلے کر کے دیے، لوگوں سے بھی کروا لیے. لیکن جب سے یہ موقف بنا 2014 یا 15 کے بعد سے، اور آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ جتنا کچھ ہیلے سے ہم دے چکے تھے وہ سب کا سب ہم نے دوبارہ اپنی جیب سے فقراء کو دوبارہ خرچ کیا، اس لیے کہ نہیں ایک روپیہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو غلط استعمال ہو. تو یہ میرا موقف ہے، ہم تو بڑے سخت ہیں اس کے اوپر. دوسری بات اس کی یہ دیکھ لیں کہ میں نے ایک ادارہ ہے اس کو پیسے دے دیے. میں نے کہا یار یہ 1 لاکھ روپیہ دو گے دے دینا یار، جو بھی تیرے کو جو بھی ان کا سسٹم ہے. اب اس کے پاس فقیر آ رہا ہے، تھوڑا اور کریں. اس کے بعد صبح جا کر ادارے میں کھڑے ہو جائیں گے نا تو 10 فقیر لائن بنا کر کھڑے ہیں. وہ اپنا پتہ نہیں کہاں سے کرایہ لگا کر کے آیا ہے، کہاں سے نہیں ہے، مستحق ہے یا نہیں ہے. اس نے پورا دیکھنا ہے، دھکے بھی اس نے دینے ہیں غربا کو، اور کون مستحق ہے کون نہیں ہے ساری تحقیق اس نے کرنی ہے. اور اس کے بعد جا کر کے اس نے کچھ مدد اس کی کر بھی دی ہے نا، تو آپ غور کرنا ویلفیئر کی اسٹمپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کسی فقیر کو اگر وہ جہیز دیتے ہیں نا تو ان جہیز کے فرنیچر کے اوپر اسٹمپیں لگی ہوتی ہیں فلاں ویلفیئر. کسی کو رکشہ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اسٹمپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. زندگی بھر اس کے لیے داغ بن گیا کہ یار اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کاروبار کرے، زکوٰۃ کے پیسوں سے عورت آئی ہے آپ کے گھر میں. تو سر اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ میں خود اس فقیر کو جا کر کے اس کے ہاتھ میں رکھتا، اس کی ضرورت پوری کرتا، کہ وہ ایک بڑے حوصلے کے ساتھ جا کر وہ بازار میں جاتا، فرنیچر خریدتا اور اپنی بیٹی کا جو ہے نا وہ جہیز کرتا ہے، جو بھی ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو کہ ہم نے عزت نفس کو بھی محفوظ رکھنا ہے. ہم لوگ لوگوں کو ذلیل کر کے بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی نہ میں بات کر رہا ہوں، نہ ہر ایک ادارے کی. بڑے اچھے اچھے ادارے بھی ہوں گے، اچھے طریقے سے کام بھی کر رہے ہوں گے. آپ ایک ادارے کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے ایک ہاسپٹل ہے سر، وہ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی مد میں بھی لوگوں کا علاج کرتا ہے. سر کبھی آپ غریب بنے، اپنے کو پھٹی قمیض پہن لیں اور اسی ہاسپٹل میں جائیں، اسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے اندر تھوڑا ٹریٹمنٹ کروا لیں، اور اس کے بعد ذرا آپ بولیں یار یہ میرا زکوٰۃ کے اس میں علاج کرو. سر اسی جو پیسہ دے رہے ہیں نا زکوٰۃ، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ہوا کیا ہے. کہ وہ جس طریقے سے آپ سے سوالات کریں گے، جس طریقے سے آپ کی انکوائریاں کریں گے، جس طریقے سے آپ کو بولیں گے کہ گھر کے بل لے کر آؤ، محلے کے 10 گواہ لے کر کے آؤ، وہ آ کر گواہی دیں گے تو مستحق ہے یا نہیں ہے. وہ کہے گا لعنت بھی جو ایسے علاج پر مری جاؤں یار، میں گھر پہ جو ایک سفید پوش ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی میں مر جاتا ہوں، بھائی رہنے دے، ایسی زکوٰۃ کی مجھے مدد نہیں چاہیے. ان کی بھی مجبوری ہے. میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاسپٹل والے، ان کی مجبوری ہے کہ ہمارے یہاں 2 نمبریاں بھی بہت چلتی ہیں، اور اتنے 2 نمبر بن کے لوگ آتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں سے بھی کچھ لے لیں، یہاں سے بھی کچھ بچ جائے. تو یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے پاکستان کا، بڑا عجیب و غریب ہے. اس لیے سب سے بہترین یہ کہ بھائی میں دیکھوں میرے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیا سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا، پھر اس کے بعد آپ کے جو خونی رشتہ ہے ان کا، پھر قریبی رشتہ دار ہے، پھر پڑوس ہے. اسی ترتیب سے آپ دیکھتے چلے جائیں. سب سے بہترین طریقہ ہے میں دیکھوں میرے پڑوس کے اندر کون محتاج ہے، کس کو پرابلم ہے، میں خود جا کر کے، نہیں دوسرے پڑوسی کو بھی پتہ لگے، میں اس کی مدد کر دوں، اور وہ اپنا کہیں پہ جا کر علاج کروائے. یہ بول کے نہ کرائے یار میرا زکوٰۃ سے علاج کراؤ، علاج کرو، وہ پیسے نقد دیں ان کو، تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ، یار وہاں پر علاج بھی تو عزت کے ساتھ ہو اس کا، یا دیگر معاملات بھی چلیں. ہمارے یہاں راشن بھی میں نے گھروں میں دیکھا، گھر میں راشن دیا جا رہا ہے اور راشن کی بوری کے اوپر لکھا ہوا فلاں ویلفیئر کا نام، اور آٹے کی تھیلیوں کے اوپر فلاں ویلفیئر کا نام. یار جو اس کے گھر میں مہمان آ گیا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ ساری زندگی کے لیے نظر اٹھا کے نہیں ملا، بھائی تو زکوٰۃ کا کھانے والا ہے. کہنے کا مقصد عجیب و غریب ہمارے یہاں کا ماحول ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم غرباء کی مدد کریں، طریقے سے کریں، سلیقے سے کریں.
کہ وہ غریب جو ہے وہ بھی اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں غریب ہی ہوں اور میں نے لانتے ہی کھانی ہے ساری زندگی دنیا والوں سے، وہ بھی تھوڑا حوصلہ رکھ کے اس کی مدد ہو، عزت، بالکل عزت نفس کے ساتھ۔ اچھا سر، یہ آخری سوال ہے، تبلیغی جماعت والے اجتماعات کرتے ہیں، ہفتہ وارانہ اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے، 6 ماہ کا اجتماع ہوتا ہے، مختلف مقامات پر کرتے ہیں، یہ اجتماع کا دن متعین کر کے اجتماع کرنا اور اس طریقے سے تاریخیں رکھنا، یہ درست لگتا ہے اسلام کے مطابق؟ اس میں کوئی بدعت کا عنصر تو نہیں ہے، اچھا، زبردستی بدعت بولیں۔ علم کے لیے لوگوں کو بلانا، دین سکھانے کے لیے کوئی پروگرام ارینج کرنا، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اچھا، ہاں بشرط یہ کہ اس پروگرام کے اندر جو میں ارینج کر رہا ہوں کوئی ایسا کام نہ کروں جو قرآن کے خلاف چلا جائے، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی تو ایک پروگرام ارینج کیا نا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میں کچھ جوابات دے رہا ہوں، ایک پوری سیٹنگ ہوئی ہے، سیٹنگ ہوئی ہے، اس کا کوئی بدعت سے تعلق نہیں بنتا ہے۔ تو یہ تو لوگوں کے لیے تو ارینج کرنا پڑتا ہے، ٹائم بھی ارینج کرنا پڑتا ہے تاکہ اس وقت کے اوپر آئیں۔ اب رات کے 3 بجے کھڑے ہو گئے تو نہیں میں اعلان کر دوں گا آ جاؤ جی میں آپ کو کچھ کروں، ایک پورا ترتیب سے ہر معاملہ چلتا ہے۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اپنے گھریلو لائف میں بھی مصروف ہیں، تو ان کے لیے ہفتے میں 1 دن اجتماع کا رکھ دیا جائے، مہینے میں 6 مہینے میں رکھ دیا جائے، تاکہ وہ پلاننگ کر لیں اس حساب سے، یا چلو میں جا کر کے دین سیکھ لوں۔ اس میں کوئی بدعت کا تعلق نہیں بنے گا، لغیری ہی کوئی چیز ایسی نہ ہو جو قرآن سے متعارض ہو، دین سے متعارض ہو، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہ بھائی نے سوال کیا تھا باہر سے، 2-3 سوالات تھے، میں نے جمع کر لیے، آپ کی جو ٹیم ہے انہوں نے نکال کے دیے تھے، جو ضرورت ہوتی ہے وہ نکال کے دیتے ہیں، بقیہ جو ضرورت کے نہیں ہوتے، کام کے نہیں ہوتے سوال، وہ ہٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔